السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ پاکیزگی ہے الذی اس ذات کی، اسرا جو چلا گیا، بے عبدہ ہی ساتھ بندے اپنے کے، یا لے گیا بندے اپنے کو، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام خاص مسجد خاص احترام والی سے، یعنی مکہ مکرمہ جس مسجد میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، اس مسجد سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور وہ ذات جو ہے وہ پاکیزہ ہے۔ الی المسجد الاقصیٰ، طرف خاص مسجد الاقصیٰ کی طرف، الاقصیٰ تک، الہ کے معنی طرف بھی ہوتا ہے، الہ کے معنی تک بھی ہوتا ہے، تو مسجد الاقصیٰ تک لے گئے رات کے وقت اللہ تعالیٰ۔ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ مکہ سے جبریل علیہ السلام ان کو براق جانور تھا تیز رفتار، اس پر بٹھا کر جو ہے مسجد الحرام سے رات کے وقت جو ہے مسجد اقصیٰ میں لے گئے، جو فلسطین میں ہے، قبلہ نمبر 2، اور وہاں جو ہے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر جو تھے اپنی قدرت سے کن کہہ کر جو ہے ان کو سب کو وہاں پہنچا دیا، اور سب پیغمبروں کی جو ہے امامت وہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذی وہ مسجد اقصیٰ، بارکنا برکت ڈالی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس پیغمبر کو، من آیاتنا اپنی آیتوں سے، نشانیوں سے۔ وہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس وقت یہ ملک شام کا حصہ تھا، فلسطین بھی، اور دوسرا جو ہے ارد گرد کے علاقے جو تھے مسجد ملک شام میں تھے، اور ملک شام والی زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بابرکت زمین کہہ رہے ہیں۔ وہ زمین جو ہے بڑی برکتوں والی ہے، اس سے بہت روزی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بیت اللہ جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے فلسطین والی، اس وقت جو ملک شام کی حدود میں تھی۔ یہ بعد میں جو ہے انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کے ملکوں کے ٹکڑے کر کے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ اکٹھے کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ فرمایا بارکنا الذی وہ مسجد الاقصیٰ، بارکنا برکت ڈالی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کی زمین میں، یعنی مسجد الاقصیٰ کے جو ارد گرد کی زمین ہے، ملک شام بھی اس میں آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے، اس میں وہ برکت والی زمین ہے، اس میں ہم نے زمین میں برکت ڈالی۔ تو لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس پیغمبر کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے۔ تو یہ مکہ سے رات کے وقت جو ہے وہاں مسجد الاقصیٰ میں جانا، براق سواری تھی ایک، اور دوسرا جو ہے وہاں پر سارے نبیوں کو جمع کر کے ان کی امامت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے فیصلوں کی، اس کے قدرتوں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر نبی علیہ السلام کو، کیونکہ جہنم جو ہے وہ نیچے ہے، چونکہ جہنم جو ہے زمین پر ہے اور جنت جو ہے آسمان پر ہے اس وقت، تو جہنم کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ دکھائے گئے جہنم کے کچھ واقعات۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی بڑی کثرت ہے، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ کثرت سے جہنم ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہے ناشکری ہیں، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، اس لیے جو ہے جہنم میں ناشکری کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ
دیکھا جہنم میں کہ اس کے پیٹ سے آنتڑیاں جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے پیٹ کی انتڑیاں جو ہے وہ آگ کے اندر ہے اور انتڑیاں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں؟ تو وہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، یہ عالم ہے جو ہے دنیا کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ کرتے تھے، دین کی خاطر کچھ نہیں۔ تو یہ دنیا دار پیٹ کی پوجا کرنے والے، حرام کھانے والے جو ہے یہ علماء میں سے ہے، جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں جھوٹے، اور قوم کا پیسہ جو ہے جہالت کی وجہ سے شیطانی جمہوریت، شیطانی فتنہ مسلط کر کے جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں، اور بالکل جاہل ہیں، نہ قرآن اللہ کے آسمانی دین کا علم، نہ کافروں کے فتنے کا کوئی علم، بالکل صرف جو ہے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اسمبلیوں میں، اور کتنے 4-5 لاکھ تو ان کی تنخواہ ہے، اس کے علاوہ ان کے آنے جانے کے ٹکٹ، کھانے پینے، مشروبات، بے بہا اندھا جو ہے ان کا جو ہے لوٹ مار ہے۔ قوم جو ہے ایسے ہی نہیں غرق ہو گئی جو ہے قرضوں کے بوجھ سے، یہ سب جو ہے ڈاکو جو ہے مل کر کھا رہے ہیں، اور بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ فائدہ نہیں ان کی طرف سے اس ملک کو، نہ کوئی دینی فائدہ ہے۔ انہوں نے تو اللہ کے آسمانی دین کے خلاف فرقے بنا لیے۔ اگر یہ آسمانی دین کو ماننے والے ہوتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا جو ہے وہ آسمانی دین نافذ کرتے، اور امن سلامتی ہوتی اس زمین پر، اور کوئی ظلم نہ ہوتا، کوئی لوٹ مار نہ ہوتی، کوئی حرام خور نہ ہوتے، ہر شخص جو ہے وہ حلال روزی کھاتا۔ تو یہ ان کی جو ہے نہ انہوں نے کوئی دین کی خدمت کی ہے، آسمانی دین کا تو ویسے ہی دشمن ہے، اس لیے انہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، اور کافروں کا فتنہ جو ہے اس کا علم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ شخص جو جہنم میں ہے، جس کی آنتیں جو ہے یہ باہر ہیں، یہ وہ تھا جو زبان سے اسلام کا دعویٰ لیکن عمل سارے جو ہے وہ شیطانی تھے۔ جس طرح آج ہیں 72 فرقے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ اطاعت کرتے ہیں کافروں کے فتنے کی، اور اپنے بنائے ہوئے جھوٹے دین اور جھوٹے اسلام جو ہے جو انہوں نے خود بنائے زمین پر، ان کا اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے فرقے بنا لی ہیں آسمانی دین کے خلاف، ان کے کسی بات کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور نہ ان کی کسی بات کے ساتھ ان کی کسی بات کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، اور نہ آپ کی دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ۔ انہوں نے تو دین چھوڑ دیا، وہ صرف زبانی کلامی جو ہے اس کو دیتے ہیں، باقی جو ہے یہ کفر، شرک اور منافقت سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو تھا جہنم میں، جس کی آنتیں نکلی ہوئی تھیں، تو وہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو زبان سے تو دین کی باتیں کرتا تھا، لیکن الٹ جو ہے اس کا جو ہے سارا ایمان اور عقیدہ اور عمل اس کے الٹ تھا، یعنی یہ جو دھوکے باز شخص تھا جو دین کے بارے میں جو ہے مخلوق کو دھوکہ دیتا تھا۔ آگے فرمایا اس کا اور بھی آیات ہیں، انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ هو السمیع، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، البصیر، حقیقت میں بہت زیادہ دیکھنے والا۔ تو یہاں سے آگے جو ہے پھر جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام کو جو ہے اسی سواری پر جو ہے 7واں آسمان کے اوپر لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس بیری کا جو حد ہے، وہ سدرۃ المنتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ سدرہ کے معنی بیری، جو انتہا بارڈر پر بیری ہے، بارڈر کا مطلب ہے کہ اس بیری کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کا نور جو ہے اس سے جو ہے جو بھی اوپر جانے کی کوشش کرے گا اس کا جسم جو ہے بھسم ہو جائے گا، جس سے بجلی جو ہے جلا کر رکھ دیتی ہے، اس سے اللہ کا نور جو ہے
وہ جو ہے اس کے لیے ایک حد ہے کہ اس سے اوپر جو جائے گا وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ سدرۃ المنتہا نبی علیہ السلام نے دیکھی، جہاں پر جو ہے بہت پروانے تھے چمکنے والے، اور چمکنے لائٹیں تھیں چمکنے والی۔ تو یہ سارا نظارہ کیا۔ پھر مختلف جو ہے آسمانوں پر مختلف پیغمبر اللہ نے پہنچا دیے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے 50 نمازوں سے جو ہے کم کروا کر 5 نمازیں جو ہے وہ کروائیں، کہ آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں بڑی مشکل ہیں، مجھے تجربہ ہے کہ انہوں نے 5 بھی پوری نہیں پڑھنی۔ اور بالکل صحیح ہے، نماز جو ہے لوگوں کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں آسمان کی، سدرۃ المنتہا، اور وہاں پر جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا نبی علیہ السلام نے، جو سدرۃ المنتہا سے نیچے اتر رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے، پہلے تو غار ثور میں جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصلی حالت میں دکھایا نبی علیہ السلام کو، کہ غار حرا میں بیٹھے تھے، باہر دیکھا کہ پورا آسمان جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے کسی چیز سے، اور وہ جبریل علیہ السلام اپنے 600 پروں کے ساتھ اصل حالت میں تھے، کہ سارا آسمان جو ہے ان کے پروں میں، ان کے جسم یا پروں کے سامنے جو ہے وہ بالکل چھپا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ وہاں جبریل علیہ السلام نے زمین پہ دیکھا، نبی علیہ السلام نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں، اور دوسری دفعہ جو ہے معراج کی شب میں جب 7ویں آسمان تھے، تو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا بیری جو ہے اس سے نیچے اتر رہے تھے اور اپنی اصلی حالت میں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو ہے نشانیاں دکھائیں۔ پھر جنت چونکہ اوپر ہے آسمان کے، وہاں پر جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جنت میں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھر جو ہے بڑا یعنی خوبصورت تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں ان کے اندر، گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھوں، لیکن جو ہے میں نے پھر وہ نہیں کیا کہ ان کی اجازت کے بغیر میں ان کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ پھر دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں بلال جوتوں سمیت چلنے کی آواز سنی نبی علیہ السلام نے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا بلال ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا، پوچھا نیچے آ کر، بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جوتوں سمیت جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ہم عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو میں 2 نفل وضو کے پڑھ لیتا ہوں، شاید یہ اللہ تعالیٰ نے میرا عمل قبول فرمایا ہو۔ تو اس طرح جو ہے جنت کی بھی نشانیاں نبی علیہ السلام نے دکھا دیں، اور نیچے زمین پر جہنم کے لوگ بھی دکھا دیے۔ اس طرح آسمانوں پر سدرۃ المنتہا، جبریل علیہ السلام، پھر مختلف پیغمبروں کے سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبر جو تھے مختلف آسمانوں پر، ان سے ملاقات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس پیغمبر کو اپنی نشانیاں۔ اِنَّهُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے، السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، البصیر، حقیقت میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور کن سے سب کچھ کرنا، اور آسمانوں کو بغیر سہاروں، بغیر دیواروں ستونوں کے جو ہے قائم رکھنا، یہ بہت وسیع جو ہے معلومات ہیں جو نبی علیہ السلام نے اس معراج کے سفر میں جو ہے وہ حاصل کی۔ اس کے بعد وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، خاص کتاب یعنی تورات۔ یہ معراج کا واقعہ صرف ایک آیت پہلی جو ہے اس میں اللہ نے بیان کر کے آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ شروع کر دیا، کیونکہ اس معراج کے واقعے کے سب سے زیادہ مخالف اور دشمن جو ہے نبی علیہ السلام کے وہ یہودی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ان کو ماننے والے یہودی ہیں، سب سے بڑے دشمن اس پیغمبر کے، اور اس پیغمبر کی عظمت کے سب سے زیادہ حسد کرنے والے اور دشمنی کرنے والے جو ہے یہ یہودی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں معراج کا مختصر جو ہے بیان کر کے آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب یعنی تورات، آسمانی کتاب۔ بیٹا یہ کام نہ کریں، میوٹ کر لیں اپنا جو ہے موبائل جو ہے۔
وجعلنا اور بنایا ہم نے اس موسیٰ تورات کو، اس خاص کتاب تورات کو، ہدن ہدایت، بے بنی اسرائیل آواز سے بنی اسرائیل کے، ہم نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں کو تورات اتاری آسمان سے، ان کو دی، اور اس لیے تاکہ وہ جو ہے اس کو سیکھیں، مسائل سیکھیں، یاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تتخذوا، اور اس کتاب میں ہم نے جو ہے مین بات جو ان سے کہی کہ یہ کہ نہ تم پکڑو من دونی سوائے میرے وکیلا کوئی مددگار۔ اللہ نے تورات میں خصوصی بات یہ فرمائی کہ مجھ سے علاوہ جو ہے کسی شخص کو اپنا مددگار نہ بناؤ، کیونکہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات کی ہے اس تورات کی کہ میرے علاوہ ولا تتخذوا، اور نہ تم اللہ تتخذوا، یہ کہ نہ تم پکڑو من دونی علاوہ میرے وکیلا کوئی بھی مددگار، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے سوائے میرے۔ یہ تورات کی جو ہے بنیادی بات، اور یہ توحید جو ہے یہ سب کتابوں، سب پیغمبروں کا جو ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تمام آسمانی جو ہے پیغام جو ہیں، کتابیں جو ہیں، ان کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ ہے توحید، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ بنائے۔ وکیل کے معنی مددگار۔ بھئی اگر آپ نے جو ہے یہ شعور ہی کرنا ہے پھر ہم بند کر دیتے ہیں، یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ آپ خلل ڈال رہے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں کہ ان کا بند کر دو جی، یہ میں ان کا موبائل جو ہے، تو باقی کے بھی جو ہے باقی کو بھی نہیں سننے دیتے۔ اگر آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا موبائل بند کر دیں، دوسروں کو تو سننے دیں۔ بچوں کو شور لانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ چھپ جائے شور کے اندر۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ کام نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تتخذوا، ہم نے تورات میں یہ بیان کیا کہ یہ کہ نہ تم پکڑو من دونی سوائے میرے وکیلا مددگار، میرے علاوہ کسی سے تم نے مدد نہیں مانگنی، ساری کائنات کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ ذریتہ، یہ اولاد تھی، من ان لوگوں کی حملنا جن کو اٹھایا ہم نے مع نوح، ساتھ نوح علیہ السلام پیغمبر کے۔ فرمایا یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کر ایمان والے جو ہیں، وہ اللہ کے پانی کے عذاب سے بچ گئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا دیا تھا ہلاک ہونے سے۔ یہ ان کشتی میں ایمان والے جو تھے ان کی اولاد ہے، نسلیں ہیں یہ بنی اسرائیل اور دوسرے۔ انہو، بے شک وہ نوح علیہ السلام کانا تھے عبدًا شکورا، بندے شکر ادا کرنے والے۔ وقضینا، اور فیصلہ کیا ہم نے الی بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کی، فی الکتاب، بیچ خاص کتاب کے، آسمانی کتاب کے، لتفسدن، البتہ تم ضرور فساد مچاؤ گے، بگاڑ پیدا کرو گے، فی الارض، بھی زمین کے، مرتین، 2 بار۔ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کے اندر آگاہ کیا کہ آئندہ تم جو ہے اللہ کی زمین پر فساد مچاؤ گے 2 دفعہ۔ وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم بلند بنو گے، سرکش ہو جاؤ گے، علوًا، بلند ہونا، سرکش ہونا، کبیرہ، بہت بڑا۔ تم جو ہے اللہ کی زمین پر ایسا فساد مچاؤ گے کہ بہت بڑی سرکشی جو ہے تم جو ہے پھیلاؤ گے، اپنی من مرضیاں کرو گے، سینہ ڈوری کرو گے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرو گے، اور جو ہے یہ ہے بڑی، سب سے بڑی جو ہے وہ سرکشی، بغاوت، رب کی نافرمانی۔ تو ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا، قضینا، ہم نے ان کو فیصلہ سنا دیا، بنی اسرائیل کو اس تورات کے اندر کہ تم لتفسدن فی الارض، البتہ تم ضرور فساد مچاؤ گے، فی الارض، بیچ زمین کے، مرتین، 2 بار۔ وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور بلند بنو گے،
یعنی سرکش ہو جاؤ گے، باغی ہو جاؤ گے، ظالم بن جاؤ گے، علوماً سرکش ہونا، بلند ہونا کبیرہ بہت بڑا۔ تم جو ہے اپنی سینہ زوری کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے اللہ کی زمین پر جو ہے 2 بار تم جو ہے فساد مچاؤ گے، تو اور پھر ہم تمہارا فساد جو ہے اس پر ہم تمہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پر جس وقت آ گیا وعدہ اولا، پہلا، ہما، ان دونوں وعدوں میں سے۔ وہ دونوں وعدے کیا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر سرکشی اختیار کرو گے 2 دفعہ، اور دونوں دفعہ ہم تمہارا دماغ درست کرنے کے لیے تمہیں ہے اپنی تمہاری اوقات میں رکھنے کے لیے ہم کافروں کے ہاتھوں تمہیں ذل و خوار کریں گے، کافروں کے جوتے لگوائیں گے تمہارے سروں میں جب تم جو ہے فساد مچاؤ گے۔ تم پیغمبروں کی اولاد ہو کر جب تم اللہ کی سرکشی اور بغاوت کرو گے تو پھر ہم جو ہے تمہاری ساری عظمت جو ہے وہ اس کو جو ہے ذلت میں بدل دیں گے کافروں کے ذریعے۔ فرمایا فائزہ جا آباد الاولا، پر جس آ گیا وعدہ اولا، پہلا، ہما، ان دونوں میں سے، باسنا، بھیجے ہم نے علیکم اوپر تمہارے، عبادن، بندے، لنا، اپنے، اولی باسن، اولی کے معنی والے، باس کے معنی جنگ، جو بہت لڑاکے تھے، شدیدن، سخت، جنگ سخت یعنی بہت زیادہ لڑاکے تھے۔ جب ان 2 وعدوں میں سے کہ تم زمین پر 2 دفعہ سرکشی کرو گے، جب پہلا موقع آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل کے پر کافروں کو مسلط کر دیا اپنے بندوں میں سے، جو بڑے وہ اولی باسن، جنگ والے تھے، شدید، بڑے سخت لوگ جو ہے جنگجو جو تھے وہ ہم نے بنی اسرائیل پر مسلط کر دیے۔ فجاسو، پس وہ گھس گئے، زبردستی داخل ہو گئے، خلالہ، درمیان، الدیار، تمام گھروں کے۔ وہ اتنے سخت کہ انہوں نے گھروں کا بھی احترام نہیں کیا، بنی اسرائیل کے گھروں میں جو ہے ان کو سزا دینے کے لیے جو ہے وہ داخل ہو گئے کافر۔ اور یہ دیکھیے کہ اگر جس کے گھر میں لوگ جو دشمن داخل ہو جائے، کوئی چور ڈاکو جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو نہ وہ کسی کا عزت کا احترام کرے گا، نہ مال کا، نہ یہ جان کا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے ان کو نقصان پہنچائے گا۔ زبردستی جو ہے جو چور ڈاکو یا کوئی بھی دشمن داخل ہو جائے کسی کے گھر میں تو اس سے یہ تینوں چیزیں، مال، عزت اور جان، تینوں چیزیں جو ہے یہ خطرے میں آ سکتی ہیں۔ وہ جب ظلم کرے گا تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ان کا احترام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا فجاسو، پس وہ گھس گئے، زبردستی داخل ہو گئے، خلال، درمیان، الدیار، تمام گھروں کے۔ وکانا، اور تھا، وعدن، وعدہ، مفعولا، کیا جانے والا۔ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے، یہ اللہ کی ریڈنگ جو ہے، تقدیر جو ہے، اندازہ جو ہے، یہ سچ ثابت ہوا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اللہ نے ان پر اپنے بندوں میں سے دشمن جو تھے ان پر بھیجے، جنہوں نے جو ہے ان کے گھروں میں بھی داخل ہو گئے اور ان کو بری طرح ذلیل و خوار کیا، یہودیوں کو۔ ثم رددنا، پھر لوٹایا ہم نے، لکم، واسطے تمہارے، کرتن، الکرۃ، حقیقی باری کو، علیہم، اوپر ان کے۔ جب کافروں نے جو ہے تمہیں تباہ و برباد کیا، اس کے بعد ہم نے جو ہے تمہاری باری جو ہے وہ شروع کر دی کہ اب تم نے کافروں پر جو ہے حملہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ ثم رددنا، پھر لوٹایا ہم نے، لکم، واسطے تمہارے، الکرۃ، خاص باری کو، علیہم، اوپر ان کے۔ پھر ہم نے جو ہے بنی اسرائیل، تمہیں ہم نے طاقتور بنایا، بیٹوں والا بنایا۔ پھر وہ جو دشمن جس نے تمہیں ہلاک کیا تھا، پھر ہم نے جو ہے ان سے انتقام دشمنوں سے دیا تمہارے ذریعے، تمہیں ذلیل کر کے اس کے بعد ہم نے تمہیں طاقت و قوت دی اور تمہیں جو ہے وہ بلندی دی، لیکن تمہیں وہ بلندی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی،
تم نے پھر سرکشی شروع کر دی دوسری دفعہ۔ فرمایا کہ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور مدد کی ہم نے تمہاری ہے بنی اسرائیل، بِأَمْوَالٍ، ساتھ مالوں کے، وَبَنِينَ، اور ساتھ بیٹوں کے۔ تمہاری جو ہے ذلت جو تھی، شکست جو تھی، اس کے بعد ہم نے پھر تمہیں بیٹے عطا کیے، اب مدد عطا کی، ہم نے تمہاری مدد کی، امددناکم، مدد کی ہم نے تمہاری، بِأَمْوَالٍ، ساتھ مالوں کے، وَبَنِينَ، اور ساتھ بیٹوں کے۔ پھر ہم نے تمہیں خوب دنیا کا مال دیا، بیٹے عطا کیے، اور نعمتیں بھی، بیٹے بھی دیے، تمہیں مضبوط کیا، اور پھر جو ہے تمہارے ذریعے ان کافروں کا جو تھا وہ ہم نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، اور بنایا ہم نے تم کو، اکثر نفیرا، بہت زیادہ نفری میں، تعداد میں، نفیرا، نفری کے معنی تعداد۔ پھر ہم نے جو ہے انسانی تعداد تمہیں بہت وسیع کر دیا تمہیں۔ ان احسنتم، اے بنی اسرائیل، اگر تم احسان کرو گے، نیکی کرو گے، بھلائی کے کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، احسنتم لانفسکم، تم بھلائی کرو گے، اچھائی کرو گے واسطے اپنی جانوں کے۔ تم اگر اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے فائدے میں ہے، پھر اللہ کی مخلوق تمہاری دشمن نہیں بنے گی۔ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو گے، محبت کرو گے، بھلائی کرو گے، تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، دشمن نہیں رہے گا۔ یہ اللہ نے ان کو اصول بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرو گے، احسان بھلائی کرو گے، اچھائی کرو گے، تو ان کی طرف جو رسپانس آئے گا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ آپ دوسروں سے اچھا سلوک کریں گے تو دوسرے آپ سے اچھا سلوک کریں گے۔ فرمایا ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، اچھائی کرو گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، احسنتم، تم نیکی کرو گے، لانفسکم، واسطے اپنی جانوں کے۔ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ لوگ جب تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، نیکی کرے گے، تو تمہارے دشمن ختم ہو جائیں گے، پھر تمہارے ساتھ دشمنی کوئی نہیں کرے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں اختیار کرتا، نیکوں کی تو دشمن کا جو ہے کافر بھی جو ہے تعریف کرتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے مکہ کے کافر جو ہے وہ تعریفیں کرتے تھے، صادق اور امین جو ہے لقب دے رکھے تھے نبی علیہ السلام کو۔ تو انسان کا کردار تو یہ ہونا چاہیے، اور یہی سب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر لوگوں کے ساتھ تم نیکی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی نیکی ہوگی، وہ تمہارے ساتھ لوگ بھی نیکی کریں گے۔ اگر لوگوں سے برائی ظلم کرو گے تو پھر لوگ بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھیں، جب بھی ان کا داؤ فریب چلے گا پھر وہ تمہارے سے انتقام لیں گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو گے، فَلَهَا، پس بات سے تمہاری جانوں کے ہے، ضمیر مونس کی جانوں کے لیے۔ اگر لوگوں سے نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے، لوگ تمہارے ساتھ نیکی کریں گے، اور اگر تم لوگوں کے ساتھ برائی کرو گے تو اس کا بھی نقصان تمہاری اپنی جانوں کو ہے، لوگ بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ برائی کریں گے۔ کاش ہمارے یہ جادی علماء اور حکمران جو ہے اس قرآن کو پڑھتے تو یہ اصول بڑا بنیادی اصول ہے کہ تم اگر لوگوں کے ساتھ نیکی کرو گے لوگ تمہارے ساتھ نیکی کریں گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ برائی کرو گے۔ یہ نیا محاذ کھل گیا جی، بند کریں گے اس کو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑیاں نوں اتنا بھی احساس نہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برائی کرو گے، فَلَهَا، پس بات سے ان تمہاری جانوں کے ہے وہ برائی، تم سے اسے برا کرو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ برائی کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جس آیا اللہ کا وعدہ الآخرت حقیقی دوسرا۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر بنی اسرائیل یہودیوں پر غالب کیا، اور انہوں نے جو ہے ان کی خوب ذلت کی، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، کوئی تقدس نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اور جب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو بیٹوں سے، مالوں سے نوازا، ان کو طاقت دی، پھر دشمن کا جو ہے ان کے دشمنوں سے اللہ نے بدلہ دیا، بنی اسرائیل نے جو ہے اللہ کی مدد سے بدلہ لیا ان سے۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا ان کی خرمستیوں کا، فساد کا، بنی اسرائیل یہودیوں کا، تو دوسرے موقع میں کیا اللہ تعالیٰ نے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جس آیا وعدہ اللہ کا دوسرا، لیسوء،
تاکہ برا کر دیں وہ وجوہکم تمہارے دلوں کو، تمہارے چہروں کو۔ جب دوسری دفعہ تم نے فساد مچایا تو پھر دشمن نے جو ہے تمہارے پھر جو ہے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے، ایسی مار ماری کہ تم ذلیل و خوار ہو گئے، تمہارے چہرے انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیے۔ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ داخل ہو جائیں حقیقی مسجد میں، مسجد الاقصیٰ میں، کما جس طرح داخل وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرت، پہلی بار، جس طرح پہلی بار تمہارے گھروں میں بھی داخل ہو گئے، مسجد الاقصیٰ میں داخل ہو کر توہین کی مسجد الاقصیٰ کی، پھر ان سے بدلہ لینے کے لیے، کافروں سے بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو طاقت دی، مال دیا، بیٹے دیے، پھر یہودیوں نے ان کو کافروں سے کو جو ہے ذلیل و خوار کیا، بدلہ لیا ان سے۔ پھر جب دوسری دفعہ جو ہے انہوں نے بھی کیا، جو ہے یہودیوں نے فساد مچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دشمن کو جو ہے ان کے ذریعے جو ہے ان کو ذلیل کیا، یہودیوں کے دشمن کے ذریعے۔ اور جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلی بار کافر جو تھے مسجد الاقصیٰ میں داخل ہو کر انہیں مسجد کی بھی تقدس کو خراب کیا، پاکیزگی کو، عزت جو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے اس کی بھی توہین کی، تو اس دوسری دفعہ بھی جو ہے وہ کافر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد الحرام کے اندر بھی مسجد الاقصیٰ کے اندر بھی داخل ہو گئے، اور اس کی نیست و عزت جو تھی وہ بھی انہوں نے خراب کی۔ وَلَيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، برباد کر دیں، ما علو، جو انہوں نے سرکشی اختیار کی، تدبیر جو ہے ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ چونکہ اب جو ہے وہ دوسری بار میں پھر کافر جو ہے وہ سرکش ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ اب انہوں نے جو ہے تباہی پھیر دی، چونکہ وہ اب غالب آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے دوسری دفعہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا، ذلیل و خوار کیا۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ رب تمہارا، یرحمکم، یہ کہ وہ رحم کرے تم پر۔ اللہ تم پہ جو ہے رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہو، پیغمبروں کی اولاد ہو، اس لیے اللہ تو تم پر رحم کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، لیکن تم جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے اعادہ کیا، یعنی اب تم نے جو ہے دوبارہ یہی سرکشی اختیار کی، فساد مچایا اللہ کی زمین پر تیسری دفعہ، تو ادنا، ہم بھی جو ہے دوبارہ یہی کارروائی کریں گے۔ 2 دفعہ تمہارے ساتھ ہو گیا، اب تیسری دفعہ اگر تم جو ہے پھر سرکشی اختیار کرو گے، اللہ کی زمین پر فساد مچاؤ گے، تو ادنا، پھر ہم بھی جو ہے لوٹیں گے تمہیں سزا دینے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا جہنم، اور بنایا ہم نے جہنم کو للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، حصیرہ، گھیرنے والی۔ حصیرہ سے لفظ حصار، کسی زمین کو جو ہے دیواروں سے بند کر دو تو اس کو کہتے ہیں حصار، گھیرنا۔ اس سے لفظ محاصرہ، دشمن جو ہے وہ اپنے دشمن کو جو ہے گھیرے میں لے لیتے، اس کو محاصرہ کہتے ہیں، یعنی گھیر لینا۔ تو فرمایا وجعلنا جہنم، اور بنایا ہم نے جہنم کو، تیز آگ کو، للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، حصیرہ، گھیرنے والی۔ تمام مجرموں کو جہنم جو ہے اپنے پیٹ میں، اپنے اندر جو ہے وہ گھیر لے گی، سب کو، کوئی باہر نہیں رہے گا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ حقیقی قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ گمراہ نہیں کرتا۔ للتی، واسع اس چیز کے ہے، یا اقوم، جو بہت زیادہ سیدھی ہے، سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ مراد اس سے قرآن کا راستہ، ہم نے جو ہے یہ قرآن جو ہے اتارا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہدی، ہدایت دیتا ہے، للتی، واسطے اس راستے کے، ہے یا اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ یہ قرآن کا راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی غلط سلط بات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ حقیقی قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، للتی، واسع اس چیز کے، یہ واسع اس راستے کے، سبیل جو ہے مونس ہے عربی میں، تو للتی، واسع اس راستے کے، ہے یا جو اقوام، سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اقوام اس میں تفضیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری۔
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے حقیقی ایمان والوں، المومنین حقیقی ایمان والے، کھرے خالص ایمان والے، جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، خالص ایمان، ان کے لیے یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اپنی جنت کی نعمتیں اور عزت اور مہمان نوازی جو ہے ان کا مہمان نوازی کرے گا۔ الذین، وہ خالص ایمان والے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، الصالحات، حقیقی نیک عمل، الف لام لگا ہوا ہے۔ ایمان والے، خالص ایمان والے وہ شخص ہیں، لوگ ہوتے ہیں جن کا عمل جو ہے وہ خالص ہو، نیک ہو۔ جن کے ایمان خالص نہیں ہوگا، اس میں شرک، کفر، منافقت کی ملاوٹ ہوگی، تو وہ شخص جو ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تمام برائیاں آ جائیں گی۔ جیسا ہمارے سامنے ہے، کافر ہیں یا اوپر سے کلمہ پڑھنے والے دل سے کافر ہیں، تو وہ ہر ظلم، ہر برائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جس کا خالص ایمان ہوگا، اس کا ایمان، اس کا عمل بھی خالص ہی ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں سے، زبان سے، کسی بھی طریقے سے وہ کسی کو جو ہے ناحق طور پر کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ خالص ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے۔ جس طرح درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ درخت آم کا ہے، یہ سیب کا ہے، یہ امرود کا ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح انسان جو ہے اپنے پھل یعنی عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ جو ایمان کا پھل ہے، ایمان کا پھل کیا ہے؟ عمل۔ خالص ایمان کا پھل کیا ہے؟ خالص نیک عمل، جو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے نیکی کی جائے، وہ ایمان کا پھل ہے۔ جس طرح درخت کا پھل ہوتا ہے، اس طرح ایمان جو ہے اس کا پھل عمل ہوتا ہے۔ خالص ایمان والا شخص جو ہے وہ اذان شروع ہو تو وہ اپنی فوراً دکان بند کر کے، کام چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے یہ خالص ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اللہ کے حکموں پر خالص جو ہے ایمان رکھتا ہے، اس لیے اس نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں چلا گیا۔ اس طرح جو ہے ایک بت پرست شخص جو ہے اس کا عمل بتائے گا کہ یہ بتوں کی پوجا خانے میں یہ داخل ہوا ہے، یہ بتوں کا پجاری مشرک ہے۔ منافق جو ہے وہ اپنے عمل سے پہچانا جائے گا کہ یہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے، کرتا اس کے بالکل الٹ ہے، صرف زبان سے اقرار کر کے یہ دھوکہ کرتا ہے۔ تو منافق جو ہے دھوکے باز ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جس سے شیطان کے معنی دھوکے باز۔ تو ہر شخص جو ہے اس کے ایمان کی پہچان اس کے عمل سے، کردار سے ہوتی ہے۔ اگر وہ پاکیزہ کردار کا مالک ہے، حقیقی نیکیاں جو جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں قرار دیا ہے، وہ حقیقی نیکیاں کرنے والا ہے، تو یہ اس کا پھل ہے، اس کے کلمہ کے خالص کلمے کا پھل جو ہے اس کے حقیقی نیکی ہے۔ اس کے خالص ایمان کا پھل کیا ہے؟ حقیقی نیک عمل، الصالحات، الف لام لگا ہوا ہے۔ تو یہ خالص ایمان کی پہچان اور کھوٹے ایمان کی پہچان جو ہے اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ خالص ایمان والا فوراً مسجد میں چلا جائے گا اللہ اکبر سن کر، اور جس کا خالص نہیں ہوگا وہ اس کو کہا جائے گا تو کئی بہانے بنائے گا، جی میرے کپڑے خراب ہیں، جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جی آپ تو فارغ ہیں، پڑھیں آپ نمازیں، ہم تو فارغ نہیں ہیں، کئی طرح کی غلط باتیں بناتے ہیں۔ تو انسان کا عمل جو ہے وہ اس کے ایمان کا نتیجہ یا ایمان کا پھل ہے۔ انسان اپنے ایمان سے پہچانا جائے گا کہ یہ خالص ایمان والا ہے یا ناخالص ایمان والا۔ تو یہ حقیقت ہے جس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے حقیقی ایمان والوں کو، خالص ایمان والوں کو،
الذین وہ ایمان والے یعملون جو عمل کرتے ہیں الصالحات حقیقی نیک عمل۔ ایمان والے صرف کلمہ ہی نہیں لیے پھرتے کہ کلمہ پڑھ لیا اور کام سارے کافروں والے یہودی اور نصارہ والے، نہیں، ایمان کے مطابق جو ہے عمل بھی ضروری ہے۔ نہ نماز پڑھو، نہ کوئی حلال کھاؤ، جھوٹ بولو، دھوکہ کرو، لوٹ مار کرو، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس شخص کا ایمان خالص نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرتوت کرتے ہیں، یہ جعلی علماء اور مفتی اور یہ سیاستدان جن کے پاس اختیار ہے، یہ سب یہ فراڈ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ ان کا عمل جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے ان کا عمل، انہوں نے اپنے مذاہب گھڑ لیے ہیں، اپنے دین گھڑ لیے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان خالص نہیں ہے۔ یہ ناخالص ایمان کی جو ہے نشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے رسول پہ حکموں کے الٹ چلتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ فرمایا انا کہ بے شک لہم باس ان کے اجر کبیرہ بدلہ ہے بہت بڑا۔ یہ قرآن جو ہے خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، المومنین خالص ایمان والے، اور جنہوں نے حقیقی نیک عمل کیے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا، وہ جو ہے نیک عمل کرنے والے، ان کو قرآن جو ہے خوشخبری دیتا ہے کس بات کی کہ ان لہم بے شک واسع ان کے اجر کبیرہ، اس ایمان اور اس نیک عمل کا جو نیک عملوں کا بدلہ ہے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ بدلہ دے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بالآخرت ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، تو آخرت کا جو ایمان ہے یہ سب سے آخر میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور سب سے آخر میں جو ہے آخرت پر ایمان۔ جب اللہ تعالیٰ آخرت کا لفظ بولتے ہیں تو پہلے جو ہے چار عناصر جو ہیں وہ ایمان کے اجزاء ہیں، وہ خود بخود ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جیسا کہا جائے کہ فلاں ایم اے پاس ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑتی کہ وہ بی اے بھی ہے، ایف اے بھی ہے، میٹرک بھی ہے۔ ایم اے پاس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جتنے بھی امتحان ہیں سب اس نے پاس ہی کیے ہوئے، اگر کسی نے فیل ہوتا تو یہ ایم اے تک نہ پہنچتا۔ تو آخرت پر ایمان، اس میں جو ہے پہلے جو چار اجزاء ہیں ایمان کے، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ خود اس کے اندر آ جائیں گے۔ جس طرح ایم اے کہنے سے جو ہے بی اے، ایف اے، ایم اے، میٹرک وغیرہ اس کے اندر ہی آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرت ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم واسع ان کے عذاب علیما عذاب دردناک۔ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، اور اس آخرت سے پہلے جو چار اجزاء ہیں اللہ پر، پیغمبروں پر، آسمانی کتابوں پر، ان کے لیے فرمایا کہ عذاب ہے دردناک۔ اور جو خالص ایمان اور خالص نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اجر ہے کبیرن بہت بڑا۔ تو جی میں دوبارہ پڑھ دوں جی۔ سبحان الذی پاکیزگی ہے اس ذات کی، یا پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کو لے گیا، بے عبدہ ہی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام خاص مسجد، المسجد خاص مسجد، الحرام خاص احترام والی سے، من کے معنی سے، جو رات کے وقت لے گیا بے عبدہ ہی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت دوران، من المسجد الحرام ایک خاص مسجد خاص احترام والی سے، کہاں لے گیا؟ الی تک، المسجد الاقصی خاص مسجد الاقصی تک، الی کے معنی یہاں تک، الذی وہ مسجد اقصی، بارکنا برکت ڈالی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ہم سکھائیں اس
دوری دکھائیں ہم اس پیغمبر کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے۔ تو اس وقت جو میں نے بتایا ہے کہ ملک شام اور ادھر اردن ہے نیچے، درمیان میں فلسطین ہے، تو فلسطین کے اندر جو ہے اللہ کا گھر ہے مسجد الاقصیٰ، اور اس کے ارد گرد جو ہے ملک شام اور فلسطین، اور اس کے بعد اردن، یہ جو ملک ہے یہ ملک شام کا اس وقت حصہ تھے، اور یہ کافروں نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بانٹ دیا مختلف خطوں میں، ان کی قوت جو ہے طاقت جو ہے اس کو ظاہر کم کرنے کے لیے، کمزور بنانے کے لیے، کہ یہ آپس میں لڑیں اور ہماری جان جو ہے چھوٹ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سی وہ مسجد اقصیٰ بارکنا برکت ڈالی ہم نے حولہ جو اس کے ارد گرد زمین ہے، لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس پیغمبر کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، اپنی قدرتوں میں سے، اپنی طاقتوں میں سے، انہو بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے سمیع و حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، البصیر و حقیقت میں بہت زیادہ دیکھنے والا۔ وآتینا اور دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب تورات، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تمام کتابوں جو اتری ہیں پیغمبروں پر وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتری ہیں، لوگوں کی جو ہے ہدایت کے لیے اتری ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے اتری ہیں، لوگوں کو جو ہے برے عقیدے اور برے عملوں سے بچانے کے لیے یہ کتابیں آئی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں آئی کہ ان کو غلافوں میں بند کر کے جو ہے کافروں کی اطاعتیں کی جائیں، اس کی بات ماننے کے بجائے کافروں منافقوں کی باتیں مانی جائے، یہ اس لیے کتابیں آسمانی نہیں آئیں۔ ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی کتاب کا پابند ہوتا تھا اور اسی کی آگے جو ہے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا تھا، کوئی اور کتاب نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے کہ ہم آسمانی کتاب کو چھوڑ کر جو ہے ہم جو ہے فرقوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں فرقوں والے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ فرقوں والے بدبخت جو ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارے جو ہے حضرت صاحب کی کتاب جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، بالکل جھوٹ۔ جس طرح قدوری کی جو ہے کہتے ہیں قرآن کی جو ہے جو ہدایہ جو ہے، قدوری کے ٹرانسلیشن جو ہے عربی سے اردو میں کہتے ہیں یہ ہدایہ جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہدایہ جو ہے وہ قدوری کی ٹرانسلیشن ہے عربی سے اردو میں، اور یہ بدبخت جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر جو ہے یہ قرآن چھڑا کر اور جو ہے ایک امتی کی لکھی ہوئی نظریات کی کتاب قدوری جو ہے یہ لوگوں پر ٹھونس رہے ہیں، جھوٹے ہیں، بہت بدبخت فرڈیے ہیں۔ میں کھلم کھلا دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، ان بدبختوں نے اپنی فقہ کی کتاب بھی نہیں پڑھی، نہیں پڑھتے یہ سب انہوں نے جھوٹ گھول رکھا ہے سارے کا سارا کتابوں کے اندر۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص کتاب دی آسمانی، تو تمام آسمانی کتابیں میں کہہ رہا تھا یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن اس امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ جاہل علماء اور مفتیوں نے جو ہے قرآن کو ایک طرف کرنے کے لیے اپنی کتابیں چھاپ کر اس قرآن کے مقابلے میں یہ قرآن کی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ فرمایا وجعلنا ہو اور بنایا ہم نے اس خاص کتاب کو ہدن ہدایت دے بنی اسرائیل واسطے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے، اللہ یہ کہ نہ تتخذو تم پکڑو من دونی سوائے میرے وکیلا کوئی مددگار۔ اس تورات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ یہ فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں یہ مدد مانگنا اللہ کے علاوہ یہ سے منع کیا ہے قرآن نے۔ تو یہ جو ہے اللہ نے تورات کے اندر بھی فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کو مددگار نہ بناؤ۔ ذریتا
یہ بنی اسرائیل اولاد ہے من ان لوگوں کی حملنا جن کو اٹھایا ہم نے مع نوح ساتھ نوح علیہ السلام کے. کہاں اٹھایا؟ کشتی میں. جب نوح علیہ السلام کی مشرک اور کافر قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو ساری قوم جو ہے نوح علیہ السلام اور ایمان والے جو تھے اللہ نے بچا دیے کشتی نے پانی کے عذاب سے. باقی ساری قوم کو جو ہے پانی میں غرق کر دیا. انہو بے شک وہ نوح علیہ السلام کانا تھے عبداً شکورا بندے شکر گزار. وقضینا اور فیصلہ کیا ہم نے الی بنی اسرائیل کی طرف فی الکتاب بیچ اس خاص کتاب تورات کے لتفسدن البتہ تم ضرور فساد مچاؤ گے فی الارض بیچ زمین کے مرتین 2 بار مرتن 1 بار مرتین 2 بار وَلَتَعْلُنَّ اور البتہ تم ضرور بلند بنو گے یعنی سرکش ہو جاؤ گے باغی ہو جاؤ گے رب کے. علوًا بلند ہونا یا سرکش ہونا کبیرہ بہت بڑا. تم بڑے فسادی اور بڑے سرکش بن جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ تمہارا علاج کرے گا کافروں کے جوتے مروائے گا تمہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأُولَىٰ پر جس آیا وعدہ اولا پہلا ہما ان دونوں وعدوں میں سے باسنا بھیجے ہم نے علیکم اوپر تمہارے اے بنی اسرائیل عباداً بندے بنا واسطے جو واسطے ہمارے تھے یعنی اپنے بندے. اولی باسن اولی کے معنی والی باس کے معنی جنگ شدید ان کے معنی سخت جو سخت جنگجو تھے جو سخت لڑاکے تھے وہ ہم نے تم پر بھیجے. پھر انہوں نے جو ہے تمہارے گھروں میں مسجد اقصی میں گھس گئے کوئی چیز محفوظ نہ رہی اور تمہیں جو ہے جی بھر کر انہوں نے ذلیل و خوار کیا کافروں نے. فجاسو خلال الدیار پس وہ گھس گئے خلال الدیار اندر گھروں کے. وہ تمہارے اندر گھروں میں داخل ہو کر تمہیں جو ہے انہوں نے تیش نیش کیا. وَقَالَ وعدہ مفعولا ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا کیا جانے والا. اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. فرمایا ثم رددنا پھر لوٹایا ہم نے لکم واسطے تمہارے کر رہا تھا حقیقی باری کو. اب ہم نے تمہیں طاقت دی بیٹے دیے پھر اب ہم نے جو کافروں کی ٹھکائی کروائی تم سے ان کو جوتے مروائے تمہارے ہاتھوں تاکہ وہ جو ہے اس غلبے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فتح کی وجہ سے وہ بھی ان کا بھی دماغ خراب نہ ہو جائے. ان کو بھی ہم نے سیٹ کیا تمہارے کافروں کے ذریعے تمہارے دماغ سیٹ کیے اور تمہارے ذریعے پھر اس کے بعد ہم نے ان کے دماغ سیٹ کیے تاکہ وہ بھی سرکش نہ ہو جائے. فرمایا وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور مدد کی ہم نے تمہاری بِأَمْوَالٍ ساتھ مالوں کے وَبَنِينَ اور ساتھ بیٹوں کے. جب تمہیں شکست دی کافروں نے ہمارے وعدے کے مطابق مسجد اقصی میں داخل ہو گئے گھروں میں بھی داخل ہو کر انہوں نے تیش نیش کیا توہین ذلیل کی بنی اسرائیل کی. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے تمہاری مدد کی مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. تمہیں ہم نے خوب بیٹے دیے تاکہ تمہاری فوج جو ہے مجاہدین کی وہ تیار ہو جائے اور مال بھی بہت سا دیا تاکہ تم جو ہے تیاری کر لو مال اور اس اسلحے کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے. وَجَعَلْنَاكُمْ اور بنایا ہم نے تم کو اکثر نفیرہ بہت زیادہ سب سے زیادہ نفیرہ نفری میں ہم نے تمہاری تعداد بہت بڑھا دی تمہیں مال اور بیٹے دے کر. ان احسن تم اگر تم نیکی کرو گے احسن تم نیکی کرو گے لِأَنفُسِكُمْ واسطے اپنی جانوں کے. اگر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر تم لوگوں کے ساتھ برائی کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بتایا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے ان کا دماغ اللہ نے کافروں کے جوتوں سے ٹھیک کروایا. اگر یہ فساد نہ مچاتے ظلم نہ کرتے اللہ کی مخلوق پر تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہ کرتا کافروں کے ہاتھوں. کیونکہ انہوں نے فساد مچایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو مٹانے کے لیے جو ان کے دشمن جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا. تو فرمایا کہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم برائی کرو گے فلاح پس واسطے تو تمہاری جانوں کے ہے.
برائی کرو گے تو لوگ تمہیں سزا دیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جس وقت آیا وعدہ حقیقی دوسرا، لِيَسُوءُوا، تاکہ وہ برا کر دے، بگاڑ دے، وجوہکم، تمہارے چہروں کو۔ جب تم نے دوسری بار سرکشی بغاوت اختیار کی، پھر ہم نے جو ہے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے تمہیں پھر دوسری دفعہ جو ہے ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، جنہوں نے مار مار کر تمہارے بوتھے سجا دیے، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ برا کر دیں تمہارے چہروں کو، یعنی مار مار کر تمہارے بوتھے جو تھے بگاڑ دیے، چہرے بگاڑ دیے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں حقیقی مسجد میں۔ جس طرح پہلی دفعہ وہ تمہارے گھروں میں اور مسجد الحرام کے اندر انہوں نے کافروں نے داخل ہو کر توہین کی اللہ کے گھر کی اور تمہارے گھروں کی، اسی طرح دوسری دفعہ بھی دشمن جو تھا اس نے تمہیں مار مار کر جو ہے تمہارے حلیے بگاڑ دیے، اور پھر تم جو ہے مسجد، خاص مسجد جو ہے مسجد الاقصیٰ جو ہے اس میں تم پہلی بار کی طرح پھر داخل ہو گئے، مسجد کی توہین کی، کما داخلوہ ہو، جس سے وہ داخل ہوئے اس مسجد میں اول مرۃ، پہلی بار، جیسا پہلی بار وہ تمہارے گھروں میں اور اللہ کے گھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر انہوں نے گھروں کی توہین کی، اس طرح دوسری دفعہ بھی جو ہے پھر ان کافروں نے نہ تمہارے گھروں کا، تمہاری عزتوں، جانوں، مالوں کا احترام کیا، نہ انہوں نے اللہ کے گھر مسجد اقصیٰ کا کوئی احترام کیا۔ فرمایا وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، ما جو علو، وہ بلند ہوئے، تتبیرا، تباہی میں۔ جب وہ دوسری بار سرکش ہوئے کافر، زور آور ہو گئے بنی اسرائیل سے، تو پھر انہوں نے دوسری دفعہ بھی بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا عسیٰ، قریب ہے، ربکم، رب تمہارا، ان یرحمکم، یہ کہ وہ رحم کرے تم پر، اللہ تمہیں جو ہے معاف کر دے گا اگر چاہے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے دوبارہ پھر تیسری دفعہ جو ہے، دو کے بعد تیسری دفعہ تم نے جو ہے آگے مل کر آگے چلے، تم فساد کے لیے اللہ کی زمین پر فساد اور بدماشی کرتے رہے، جس کا اب جو ہے انہوں نے جو ہے فلسطین کے علاقے جو ہے اس کو جو ہے تباہ و برباد کیا ہے، تو اب جو ہے دیکھیں ان کی باری آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو ہے اور مجاہدین کے ہاتھوں ان کی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، یا اس سے پہلے کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اللہ کو وقت کا تو اللہ کو پتہ ہے کہ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور مجاہدین کے ہاتھوں میں ذلیل و خوار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا فلسطینیوں پر اور غزہ والوں پر، انتہائی ظلم کیا، ان کو شہید کیا، بچوں کو، ماں باپ، بچوں کے ماں باپ کو، ان کے گھر جو ہے وہ کھنڈر بنا دیے، انہوں نے پھر فساد برباد بڑھ گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا کیا علاج کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے اعادہ کیا، پھر فساد اختیار کیا اللہ کی زمین پر، امن سلامتی چھوڑ کر، ادنا، پھر ہم بھی جو ہے دوبارہ لوٹیں گے، ہم دوبارہ پھر تمہیں جوتے لگوائیں گے کافروں سے یا ایمان والوں سے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے جہنم کو للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، حصیرا، گھیرنے والی۔ جہنم جو ہے اتنی وسیع ہے کہ تمام مجرم اللہ کے باغی جو ہے اس کے پیٹ میں سب داخل ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر، جنتیوں کو جنتیوں میں داخل کر کے، تو ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، وہ کہے گی اللہ جی نہیں ابھی نہیں، ابھی مجھے اور بھیجو، مجرمین کو اور بھیجو، میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ کر چکے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائیں گے بس بھائی، اب تجھے کوئی مجرم نہیں، میرے پاس کوئی مجرم ہے جو تیرے پیٹ میں داخل کر دو۔ اب باقی لوگ سارے جنتی تھے وہ جنت میں چلے گئے، جتنے مجرم تھے وہ سارے میں نے تیرے اندر پیٹ میں داخل کر دیے، اب اور نہیں ملے گی تجھ کو۔ اور حدیث میں فرماتے ہیں اللہ اپنی ایڑی رکھیں گے جہنم کے اندر،
اور کہیں گے بس بھئی اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ سب کو گھیر لے گی، جتنے بھی کافر مشرک بے ایمان ہوں گے سب کو گھیر لے گی اپنے پیٹ میں، اپنے اندر۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ خاص قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے لِلَّتِی واسطے اس راستے کے ہے، یا اقوم جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اقوم جو ہے قائم لفظ بھی اس سے ہے، اور جو ہے وہ صراط الذین جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم جو ہے یہ بھی لفظ اسی اقوم سے نکلا ہے۔ 3 حرف جو ہیں قاف واو میم، 3 حرف ہے اس کی روٹ جڑ، اور اس سے آگے لفظ بنتے ہیں صراط مستقیم۔ مستقیم بھی ہے، اقوم بھی ہے، اس میں تفضیل کل، اور قائم بھی ہے لفظ اس سے بنے جو ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ یہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، یہ بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت دیتا ہے لِلَّتِی واسطے اس راستے کے ہے، یا اقوم جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ قرآن خوشخبری دیتا ہے تمام حقیقی ایمان والوں کے، المؤمن حقیقی ایمان والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ الذین، وہ حقیقی ایمان والے، یعملون جو عمل بھی کرتے ہیں، الصالحات حقیقی نیک، صرف ایمان ہی لیے پھرتے، ایمان کے بعد جو ہے کھڑے ایمان کے مطابق وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ ان لہم، کہ بے شک واسطے ان کے اجرن، بدلہ ہے کبیرہ بہت بڑا، ان کو ان کے ایمان اور ایمان کے بعد نیکیوں کا اللہ بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لَا يُؤْمِنُونَ جو نہیں ایمان رکھتے، بِالْآخِرَةِ ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم واسطے ان کے عذابًا الیما، عذاب دردناک۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔